اللہ 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 لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. میں قاری احمد علی. اس وقت میرے محترم دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، خواتین، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، شعبان مہینے کا اواخر اور رمضان مہینہ شروع ہونے والا ہم سب کے لیے ضروری ہے توبہ توبہ توبہ. بہت گناہ کیے، بہت پاپ کیے، بہت جرم کیے، بہت اللہ کے حق میں کوتاہی کی، بندوں کے حق میں کوتاہی کی، علماء کے شان میں گستاخی کی. اب ہم سب کو چاہیے کہ یہ گولڈن پیریڈ ہے شعبان اور رمضان، کیونکہ شعبان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ اور رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ. خود ہمارے نبی نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 12 مہینے میں 2 مہینے ایسے، ایک مہینہ میرا ہے یعنی شعبان کا مہینہ، ایک مہینہ اللہ کا ہے یعنی رمضان المبارک کا مہینہ. تو بہت مبارک مہینے میں ہم ہیں. ابھی ہم کو ایک ہی کام کرنا ہے، توبہ توبہ توبہ. پہلے میں توبہ کے 1-2 واقعات آپ کو بتاؤں اور اس کے بعد میں ہم کو توبہ کیسے کرنا چاہیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کے مقولے کے ساتھ بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے سننے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ اس کلپ کو بھی قبول فرمائے، اپنے دربار میں قبول فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے. سب سے پہلا واقعہ یہ ہے جو ایک کتاب نفحۃ العرب، نفحۃ العرب ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت مالدار آدمی مگر آخری درجے کا شرابی، کبابی، جواری، اس نے ایک مجلس لگائی جس میں گانے والیاں بھی آ رہی ہے، شراب بھی آ رہا ہے، کباب بھی آ رہا ہے، شباب بھی آ رہا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ مجلس لگتی ہے تو کچھ چیز کی ضرورت پڑتی ہے جس کو چکھنا کہتے ہیں. تو اس نے اپنے خادم کو بلایا، وہ شرابی، کبابی، جواری، مالدار آدمی نے اپنے خادم کو بلایا، 4 درہم دیے اور 4 درہم دے کر کہا جاؤ اچھا چکھنا لے کر آؤ کیونکہ تھوڑی دیر میں ہماری مجلس شروع ہوگی، اس میں گانا بجانا، گانے والیاں، ناچنے والیاں، شراب، کباب، شباب کی مجلس ہوگی. جاؤ جلدی سے 4 درہم لو اور چکھنا لے کے آ جاؤ تاکہ کھانے میں مزہ آ جائے. اب وہ بیچارہ غلام اللہ کا ولی تھا، وہ 4 درہم لے کر گیا. جب لے کر گیا تو دیکھا کہ ایک راستے پر ایک اللہ کے ولی کھڑے ہیں جن کا نام ہے حضرت منصور بن عمار. حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ علیہ کھڑے اور ان کے بازو میں ایک فقیر کھڑا ہے اور حضرت منصور بن عمار کہتے ہیں اے لوگو یہ فقیر کو 4 درہم کی ضرورت ہے، یہ فقیر کو 4 درہم کی ضرورت ہے. آج جو اس فقیر کو 4 درہم دے دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا. اب یہ غلام نے دیکھا کہ حضرت منصور اللہ کے ولی 4 درہم مانگ تو رہے فقیر کے لیے مگر دعا تو یہ دینے والے ہیں. تو حضرت منصور کے پاس گئے اور جا کر کہا لو یہ فقیر کو 4 درہم میں دے رہا ہوں، اب 4 دعاؤں کا کیا معاملہ ہوگا. تو حضرت منصور تو اللہ کے ولی تھے. اللہ کے ولی تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اور اللہ پورا کر دیتا ہے. جب اللہ نے ان کی تعریف کی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ نے اولیاء کرام کی تعریف قرآن پاک میں کی ہے. تو حضرت منصور بن عمار نے کہا میں تجھے 4 دعائیں نہیں دوں گا، تو مانگ، تجھے
مجھے 4 دعائیں کیا چاہیے؟ تو غلام نے تو دیکھا موقع بہت اچھا ہے، تو سب سے پہلے اس نے کہا کہ پہلی دعا میری یہ ہے، آپ ایسا کریں کہ وہ 4 درہم جو میں نے دیے ہیں نا، اس کا بہت زیادہ بدلہ میرے کو مل جاوے، اس کا بہت زیادہ بدلہ میرے کو مل جاوے۔ دوسرا یہ کہ کہا میرا آقا بڑا شرابی کبابی جواری ہے، بس کچھ ایسا اس کے دل میں آوے کہ وہ میرے کو آزاد کر دے۔ نمبر 3، میرا آقا بھلے شرابی کبابی جواری ہے مگر وہ مجھ سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا، بس اس کی یہ گندی عادت چھوٹ جاوے۔ 3 باتیں ہو گئی۔ اور چوتھی بات کہا کہ اس کے مجمع میں سب لوگ بہت آتے، بڑے بڑے لوگ آتے، بس اللہ سب کی مغفرت کر دے وے۔ کہا یہ 4 دعائیں ہیں۔ حضرت منصور بن عمار نے چاروں دعا پر کہا آمین 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 آمین۔ یہ اب واپس اپنے گھر کی طرف آئے، ان کو معلوم ہے میں چکھنا تو لے کے نہیں جا رہا ہوں، مجلس گرم ہوگی، میرا آقا مجھے بہت مارے گا۔ تو یہ آئے، جیسے اندر آئے آ کر آقا کو پوری داستان سنا دی، پوری داستان سنا دی۔ آقا نے کہا جا تیری پہلی دعا قبول ہو گئی، جا پہلی دعا تیری قبول ہو گئی، میں نے تجھے آزاد کر دیا، انت حر لوجہ اللہ، تو اللہ کے واسطے آزاد ہے، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تیری دوسری دعا بھی قبول ہو جاوے۔ کہا کہ تو نے 4 درہم دیے، آقا نے اندر سے 4000 درہم نکالے، کہا جا میں نے تیرے کو اس کا مالک بنا دیا۔ 4000 درہم یعنی بڑے بڑے چاندی کے سکے، کہا تیرے کو مالک بنا دیا۔ اور کہا کہ تیسری دعا بھی قبول ہو گئی، تو نے کہا نا کہ تیرا مالک شراب چھوڑ دے، یہ میں شراب کی بوتلیں توڑتا ہوں، یہ مجلس ختم کرتا ہوں، آج کوئی مجلس نہیں ہوگی، نہ شراب نہ کباب نہ شباب، بس یہاں صرف ہوگا تو اللہ کا ذکر ہوگا۔ یہ کہہ کر آقا نے توبہ کر لی۔ پھر اس غلام نے کہا میری چوتھی دعا یہ تھی کہ آپ کے جتنے دوست احباب سب جو مجلس میں آتے اللہ سب کی مغفرت کرے۔ تو آقا نے زور سے چیخ ماری، کہا یہ میرے بس کی بات نہیں، میرے بس کی بات پہلی تھی میں نے تجھے آزاد کر دیا، دوسری بات میرے بس کی تھی میں نے 4 درہم کی جگہ 4000 درہم دیے، تیسری چیز میرے بس کی تھی میں نے شراب پینا چھوڑ دیا، میں نے گندے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب اللہ پورے مجمع کی مغفرت کرے، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ خیر رات ہوئی، جب وہ آقا سو گئے تو خواب میں دیکھتے ہیں پکارنے والا پکارتا ہے تو نے تیرا وہ کام کیا جو تیرے بس میں تھا، اللہ نے وہ کام کیا جو اس کے قدرت میں تھا، اللہ نے ہر تیرے پاس آنے والے کی مغفرت کر دی، اللہ نے ہر ایک کو بخشایا بنا دیا۔ یہی بات ہے جس کو اللہ نے کہا توبہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں کامیاب کر دوں گا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب توبہ کر لو، اللہ تم کو کامیاب بنا دیں گے۔ اور ایک بات میرے خواتین اور میرے بزرگان دین اور میرے علماء کرام اور میرے ساتھیوں، ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ بے شک میں گنہگار، میں پاپی، میں مجرم، میں بہت بڑا آخری درجے کا نکمہ، لیکن میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ آپ کو معلوم ہے ایک بہت بڑے محدث جن کا نام ہے حضرت یحییٰ بن اقسم، یحییٰ بن اقسم، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب بڑے محدث تھے، انتقال ہو گیا، لمبا چوڑا جنازہ، خیر دفن کفن سب ہو گیا۔ کسی شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا تو کہا میرے استاد محترم حضرت یحییٰ بن اقسم کیف فعل بک ربک، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یحییٰ بن اقسم نے کہا اپنے شاگرد کو کہا ارے پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، قبر میں ہی سوالات ہونے لگے، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا۔ یحییٰ بن اقسم کہتے ہیں میں نے قبر میں ہمت کر کے کہا اللہ تو یہ سب سوال کرتا ہے، حالانکہ تیرے بارے میں تو ہم نے ایسا نہیں سنا تھا، ہم نے تو تیرے بارے میں ایسا نہیں سنا تھا کہ تو ایسے کڑے اور مشکل سوالات کرے گا۔ تو اللہ کی طرف سے قبر میں آواز آئی تو تم نے میرے بارے میں کیا سنا تھا؟ تو حضرت یحییٰ بن اقسم تو محدث تھے، انہوں نے کہا میں نے میرے شیخ عبدالرزاق سے سنا تھا، اور میرے استاد شیخ عبدالرزاق نے امام معمر سے سنا تھا، اور امام معمر نے شیخ زہری سے سنا تھا، اور شیخ زہری نے حضرت انس سے سنا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سنا تھا، اور حضرت جبرائیل کو اے اللہ تو نے خود فرمایا تھا میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں ویسا معاملہ کرتا ہوں، تو میں تو تیرے بارے میں اللہ یہ کڑے سوالات کا گمان نہیں رکھتا تھا، میں تو یہی سمجھتا ہوں میرا رب غفور ہے، میرا رب رحیم ہے، میرا رب رحمان ہے۔
تو اللہ یہ تو معاملہ یہاں الٹا ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ میں بھی سچا ہوں، جبرائیل بھی سچے ہیں، میرا نبی بھی سچا ہے، حضرت انس بھی سچے ہیں، زہری بھی سچے ہیں، امام معمر بھی سچے، عبد الرزاق بھی سچے۔ اے یحییٰ بن اقسم، تو نے میرے بارے میں مغفرت کی امید کی، جا میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا اور جنت کا جوڑا میں نے تجھے اوڑا دیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے بارے میں ہم یقین رکھیں۔ شعبان مہینہ، رمضان مہینہ، ہاں اتنا ضروری ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، ہم سچی پکی توبہ کریں۔ اب میں آخر میں ایک بات بتاؤں، ایک بہت پیاری دعا ہے قرآن میں، ہم لوگوں میں سے بہت کی توجہ اس کی طرف نہیں ہے۔ میں حوالہ دے دوں، پارہ نمبر 24 سورہ غافر۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورہ غافر بھی اور سورہ مومن بھی۔ اس کی ابتدائی آیتیں ترجمے کے ساتھ، یعنی ترجمے کو دماغ میں رکھتے ہوئے ہم کو اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ دعا بہت پیاری ہے اور شعبان اور رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ شروع اس طرح ہوتی ہے سورت، سورہ غافر یا سورہ مومن کہو، 24ویں پارے میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس کا میں بہت شارٹ میں ترجمہ کرتا ہوں، یعنی بندہ کہتا ہے غافر الذنب، اے گناہوں کو معاف کرنے والے، وقابل التوب، اے توبہ قبول کرنے والے، اور شدید العقاب، اے سخت سے سخت عذاب دینے والے، ذی الطول، اے لمبی طاقت والے اور لمبی بھلائی والے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں مگر تو ہی معبود ہے، الیہ المصیر، اللہ تیری ہی طرف آنا ہے۔ حضرت ثابت بنانی کہتے یہ دعا کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نا غافر الذنب تو کہنا چاہیے غافر الذنب اغفر لی، اے گناہوں کے معاف کرنے والے، اردو میں کہہ دینے کا، گجراتی میں کہہ دینے کا، انگلش میں کہہ دینے کا، نمبر 1، اے گناہوں کے معاف کرنے والے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا قابل التوبی، اے توبہ قبول کرنے والے میری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ شدید العقابی، اے بہت سخت سزا دینے والے لا تعاقبنی، مجھے سزا مت دینا۔ یا ذی الطولی، اے بھلائی والے تل علیہ بخیرین، بہت لمبی بھلائیاں، جان مال عمر ایمان میں برکت عطا فرما دے۔ پھر کہنے کا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، ہم سب کا معبود اللہ ہے، اور یقین کے ساتھ کہنے کا الیک المصیر، اللہ تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ تو یہ کچھ جملے بار بار کہو۔ پہلا جملہ، اے گناہوں کا معاف کرنے والا مجھے معاف کر دے۔ نمبر 2، اے توبہ قبول کرنے والا میری توبہ قبول کر لے۔ اے سخت عذاب والا مجھے عذاب مت دینا۔ 3 جملے ہو گئے۔ اور چوتھا جملہ، اے لمبی بھلائی والا مجھ کو لمبی بھلائی عطا فرما دے۔ اور 5ویں نمبر پر کلمہ پڑھ لینے کا لا الہ الا اللہ، اور 6 نمبر پر یقین رکھنے کا ایک نہ ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے۔ اللہ یہ شعبان اور رمضان میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔